تو نعرہ حیدری جیسے میں نے بولا اتنا آواز نہیں آئی. ابھی وہ جو بھائی اینڈ پہ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں داڑھی پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, بیٹا ہاتھ کھڑا کرنا جی. تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا میرے بچے, ماشاءاللہ. اچھا آپ کا ایٹ لیسٹ اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے کم از کم 55 kg کے آس پاس وزن ہوگا تقریباً جی. اب یہ اس محفل میں پنڈال میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا وزن 1.5 من ہوگا, کسی کا 1 من, کسی کا 60 کلو. یہ وزن ہے جسم کا اور ایک وزن ہے روح کا. آپ کے سینے میں اس وقت سرکار کی 10 حدیثیں ہوں, کسی کے سینے میں 50, کسی کے سینے میں 100, کسی کے سینے میں 500, لیکن دونوں ہاتھوں سے سلام کریں. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے سینے میں 10 لاکھ حدیثیں موجود تھیں, اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں 10 لاکھ حدیثوں کا نور ہے, لیکن لوگوں کو پتہ کی بات بتاتا ہوں, جس محفل میں علی کا نام آ جائے اور بندوں کو وجد نہ آئے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تو اصل میں آگے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے, تو ہم نے علی بھی سمجھانا ہے, حسین بھی, اور حسین کے نانا جان بھی. اگر ہمت کر سکتے تو تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو ہے مشکل کام جی. جی باہر والے تو اندر آئیں گے انشاءاللہ, ضرور آئیں گے. سبحان اللہ تو کہہ دو یار, کوئی عام کام کیا ان میں اٹھ کے آگے آگے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ سب کو حسین کے صدقے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو نوجوان باہر کھڑے ہیں وہ بھی اگر اندر آ جائے تو کیا ہی بات ہے. یقین مانے جب آپ بیان سن کر جائیں گے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں 5 دن کا ماننے والا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں واقعی آپ جب جائیں گے نا تو اپنے دامن میں عشق مصطفیٰ بھی لے جائیں گے, حسین کا مزہ بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. اچھی نیت کرتے ہیں کہ اس بیان کو اللہ کی رضا کے لیے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پہلے درود پاک کے بارے میں سنیے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سرکار نے فرمایا جیڑا میرا امتی میرے اتے روزانہ 50 باری درود پڑھے, سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا. The people feel the honor. Just only one glimpse with Prime Minister. لوگ وقت کے وزیر اعظم سے ایک تصویر کھچوا لیں تو بڑے فخر محسوس کرتے. میری اخبار میں, میری ٹی وی میں وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر آئی, کمال نہیں ہو جائے گا. 120 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی, اور سرکار کی امت کی 80 صفحے ہوں گی, لیکن سرکار امام الانبیاء ہو کر سب کے آگے ہوں گے, اور وہاں پر یہ امتی مصطفیٰ سے ہاتھ ملا رہا ہوگا. آقا لجپال اگر ایک آٹے کے پیڑے کو ہاتھ لگا دیں تو دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. لیکن ذرا چلیے قرآن مجید سے پوچھیں آقا کے ہاتھ کیسے ہیں. جس امتی نے سرکار کے ہاتھوں سے ہاتھ ملانا ہے تو قرآن مجید ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. قرآن کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں اٹھا کے ماری, اللہ نے کہا پیارے تو نے نہیں, یہ اللہ نے ماری ہیں ہاتھ مصطفیٰ کے. پر اللہ کہا نہیں نہیں پیارے اللہ نے ماری ہیں. سرکار نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور سامنے صحابہ کافروں کے ساتھ 10 بدس لڑائی ہو رہی تھی. غزوہ بدر میں سرکار نے بڑی مشکل سے ایک ایک یہ چن چن کے موتی ایک تسبیح بنائی تھی 313 کی, اور جناب والا کفار سے لڑائی. سرکار محبت میں آ کر کنکریاں اٹھا کے ایسے ماری, پر کنکریاں جھومتے جھومتے صحابی کو نہیں لگیں, جا کے کافر کو لگی. But I want to ask that people, میں اس کنکری سے پوچھنا تو چاہوں گا, اے کنکری you have no circulatory system, اے کنکری تیرا دل بھی نہیں, you have no eyesight, تیری اکھ بھی کوئی نہیں, پر کنکری یہ تو بتا یہ بھی بدن تھا, یہ بھی بدن تھا, یہ بھی گوشت تھا, یہ بھی گوشت تھا. تو جا کے لگی تو کافر کو لگی, تو کنکری عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کہتی ہے میں دیکھو کہ ان ہاتھوں کو چھو کر آ رہی ہوں.
پتہ یہ چلا اگر ایک کنکری میرے آقا کے ہاتھ کو چھو لے تو اس کو ایسا شعور ملتا ہے وہ سینے میں ایمان کو دیکھ لیتی ہے. جی ہم آگے بڑھتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. A non-Muslim that who has translated the Quran for the first time into English language، جس کافر نے قرآن کا ترجمہ پہلی بار انگریزی میں لکھا، وہ کہتے ہیں I have spent 2 years، مجھے لکھتے لکھتے لگے 2 سال، but when I reached a verse، میں لکھتے لکھتے ایک آیت پہ پہنچا، my hand was shattered، میرا ہاتھ کانپنے لگ گیا، I put my pen lay down، میں اپنا قلم ایک سائڈ دے تر چھڑیا، I shed my tears so bitterly، میں زارو قطار روتا رہا، یہ سوچ سوچ کر کہ یارو جس مصطفیٰ کی زلف کی قسم اللہ بیان کرے اس کا اپنا کیا مقام ہوگا. تبھی آ کے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا تڑپ کر کہنے لگے کہ لوگوں اگر احمد رضا کو اللہ تعالیٰ 100 سال عمر دے، ایک لمحہ بھی پلک نہ جھپکے، نیند نہ آئے، 100 سال میرے جسم میں طاقت ہو تو مصطفیٰ کی زلف کی شان کو لکھوں تو 100 سال میں مصطفیٰ کی زلف کی شان کو لکھ نہیں سکتا ہوں. یہ میرے آقا کی زلف کی شان بتانے لگا ہوں. سنیے سنیے میرے آقا کی زلف کی شان پہ کافر کیا کہتا ہے کہ جب میں نے پڑھا واللیلی اذا سجا، اے پیارے تیری زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائیں، if I put my one hair، اگر میں سر سے ایک بال توڑ لوں یہ اپنے سر سے اور میں اگر اس کو اس گاؤں کی کسی گلی میں پھینک دوں، it will not grow up، یہ بڑھے گا نہیں، پھلے گا پھولے گا نہیں، it will destroy up، یہ تباہ تو ہو جائے گا، گل سڑ تو جائے گا پر بڑھ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ کوئی بچہ بیٹھا ہوگا سائنس کا، وہ کہے گا مولوی جی تسی تے ان پڑھو، ہم نے تو پڑھا ہے. میں کہا پتر کی پڑھیا؟ کہنا مولوی جی it has been disconnected from the body، اپنے جسم سے جدا ہوا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولوی اس جسم میں سسٹم ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا سسٹم میں آرگن ہوتے ہیں. میں نے کہا پتر او کی بلا؟ کہتے ہیں آرگن میں ٹیشو. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا ٹیشو میں سیل. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا سیل میں نیوکلس. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اس نیوکلس میں نیوکلو پلازم. میں نے کہا پتر او کی بلا؟ کہنا وچ پروٹو پلازم. میں نے کہا پتر سادہ سمجھا اسی ان پڑھ بندے. کہنا مولوی جی توڑے سر دا وال مر گیا جے ود نہیں سکدا، لیکن امام بخاری نے لکھا میری آقا کے زلف کے بال جو صحابہ میں تقسیم کیے گئے وہ بڑھتے بھی ہیں پھلتے پھولتے بھی ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہوں میں. امام غزالی فرماتے ہیں جس گھر دے وچ بے برکتی ہوئے، پریشانیاں ہوئے تے غفلت ہوئے، بے سکونی ہوئے، ککھ نہ کرو، مل کے بہ کے مصطفیٰ دے حسن کی باتیں کرو، اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے. سرکار کے حسن کی کیا بات ہے. آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوں گی لیکن میں تقریر میں کچھ نکتے بتاؤں گا. جب سرکار کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، جو بندے سوئے ہیں اونچی کہیں سبحان اللہ، جو بندے سوئے ہیں، یہ جو سو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کی روح سبحان اللہ کہہ رہی ہے. روح بھی ہے نا. تو یہ جناب والا جو بندے جاگ رہے ہیں مدینے کا تصور بنا کے کہیں سبحان اللہ. اچھا پتہ کیا مولوی سارے سبحان اللہ کہتے، کہو سارے کہتے ہیں مولوی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں 1-2 باتیں ایسی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ آباد میں یہ بات سنائی نا، وہ بندے نے کہا مولوی جی مینو اندروں تو سا ٹھار چھڑیا، وہ گل دے سبحان اللہ کہے. لوگوں نے کہا ہون مولوی نے نہیں کیا، کہندا خدا دی قسمیں وہی گناہ کر کر کے اندروں سینہ پلیت ہو گیا ہے، پاک رب دا نام لینا اللہ میرا سینہ ہی پاک کر چھڑے جناب والا. سائنس کہندی ہے کامن پرسن، ایک عام جے بندہ جی میں عام تسی عام، سائنس کہندی عام بندہ ٹاکس پر ڈے اوور 3000 ورڈز. عام بندہ گلاں کرے سویر تو لے کے راتی سون تک 3000 تو بوتیاں گلاں کر جاندا ہے. بندہ راتی بہ کے حساب کرے اج اللہ نے جڑی مینوں زبان دی نعمت دتی سو، میں اج 3000 تو بوتیاں گلاں کیتیاں. او یارو کوئی گل آمنہ دے لال دی بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی یار. امام غزالی فرماتے تیرے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنا مصطفیٰ کے تیرے اوپر احسان ہے. سرکار کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے.
کس کی؟ کوئی ہواؤں کو خدا کہتا، کوئی جھرنوں کو خدا کہتا، کوئی آگ کو خدا کہتا، کوئی ستاروں کو خدا کہتا، کوئی مٹی کو خدا کہتا، یہاں تک کہ لکھا چائنیز پیپل، چین کے لوگ ورشپڈ، عبادت کرتے تھے، دی ورمز، کیڑے آف دا ڈیڈ باڈی آف ڈاگ، مرے ہوئے کتے کے بدن سے نکلنے والے کیڑوں کو خدا کہتے تھے. حال ہی کوئی نہیں تھا، خدا کو خدا ماننے والا کوئی نہ تھا. اور عارف کھڑی والے پیر محمد بخش صاحب فرماتے ہیں یارو دکاندار بھی سودا ویچ دائے تے پہلے گاہک نو وکھاندا ہے تے پھر سودا ویچ دائے. او یارو آمنہ دے لال نے رب وکھایا نہیں، اپنا چہرہ وکھا کے رب منوا لیا جائے. پڑھو تو سی سورت نحل آیت نمبر 56. بچی پیدا ہوتی ہے کافروں کے گھروں میں، سارے کافر بھاگ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہندے نے اللہ دا عذاب پیدا ہو گیا. بیٹی کی پیدائش کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا عذاب کہتے تھے. اور بدبخت کافر اکٹھے ہوتے، اور بڑی عمر کا جو کافر تھا اس بندے کو کہتا تھا جس کی بیٹی ہوئی، کہتا ہے غیرت کر، اٹھ یہاں سے، اٹھ بچی کو اٹھا. وہ چھوٹی سی بچی جو 1 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 1 دن کی ہوتی، اس بچی کے کہتا ہے پاؤں پکڑ، اس کو پٹک کے مار. وہ بچی کے پاؤں پکڑ کے دیوار پہ مار دیتا تھا، بچیوں کے سر پھٹ جاتے تھے. اگر کئی بار کام کاج کے لیے گیا ہوتا، کچھ سالوں کے بعد پلٹ کر آتا، بچی صحن میں کھیل رہی ہوتی، کہتا کون ہے؟ کہا تیری تی ہے. وہ دے والا نو پھڑ کے جنگل چ لے جاندہ، کھڈے کھودتا، سر دے کہاں ماردہ. تے بچی سمجھنا ابے نے مینوں ماریا، شاید مٹی کھانی آ، ہاتھ بن کے کہتے تھے ابا مٹی نہیں کھاواں گی، پر وہ بچی کو مار کے زندہ دفن کر دیتا. اگر کسی کا گھر والا مر جاتا تو بیوی کو زندہ کنویں میں ڈالتے یا زندہ آگ میں ڈال دیتے. تو بیوی کا حال کوئی نہ تھا، ماں کو روڑی پہ پھینک آتے، باپ کو گلے میں رسہ ڈال کے بیچ آتے تھے. ہاں جی، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ تو اللہ نے ماں کو بھی مقام عطا فرما دیا، باپ کو بھی مقام عطا فرما دیا، بیوی کو ایمان قرار دے دیا. اور فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اس کے گھر کے اوپر 1000 فرشتے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کدی بہ کے بندہ سوچے سرکار دی جدو ولادت با سعادت ہوئی تے اللہ نے اس رات پتر کیوں دیتے؟ جنہیں ماما دے پیٹ بیٹیاں سن، اللہ نے اپنا ممن تشاء، اللہ جو چاہوے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مالک نے سارے تیاں نو پتر بنا دیتا. پر کیوں؟ سوال تے بندہ ہے نا. یہ جو علماء نے ونڈ کیتی ہے کہ وہ کافر انج دے سن جدو تی پیدا ہوندی سی تے انہاں دے منہ بن جاندے سن، اداس ہو جاندے سن. وہ چلیو کدی بہ کے سوچیاں جے اج بھی تیاں پیدا ہوندے تے کئی بندے دے بسے منہ ہوندے نے. اے بسے منہ کافراں دی ریت ہے، اے بسے منہ کافران دی ریت ہے. لجپال آقا نے فرمایا تی تے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا بیٹی نہیں ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. سرکار نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہوئی، اگر اس نے اپنی بیٹی کو پالا جوان کیا، اس کی شادی کی، وہ محمد عربی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہوتی ہے. سرکار کے آنے سے بیٹی کو مقام ملا. میرے آقا کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو اماں آمینہ، سبحان اللہ نے کہا. آپ نے، میں نے نام لیا سرکار کی امی کا. ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ. آپ نے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہا. نہیں، اصل میں آپ کو میرے خیال میں یہ ذوق کی بات ہے کہ جڑی بلی سی نا، بلی کسے بندے نے انہوں سبق پڑھایا، وہ بلی نو لے گیا کمرے دے وچ تے ہنیرا کیتا رات نو، پھر بلب بال کے نا بلب انج بالیا تے نال ہی انہوں پولا جا کرنٹ لایا تے بلی انج جرکن لگ پئی. اگلی رات پھر انج کیتا، بلی نو کمرے چ لے گیا، بلب بالیا تے انہوں پولا جا کرنٹ لایا، پھر بلی کمبن لگ پئی. 3 دن مسلسل انج کیتا. 3 دن دے بعد حال ہی انہیں بلب بالیا، کرنٹ نہیں لایا، بلی پھر بھی کمبدی پی سی. انہیں پھر لکھیا کہ بلی سکھ گئی ہے، شاید جدو جدو بلب بلدا مینوں کرنٹ
لگدا ہے وہ اے پتہ نہیں نبی دا عاشق سنی کدوں سکھے گا کہ جدو میرے پیراں دا نا آوے، جدو ولیاں دا نا آوے، جدو صحابہ دا نا آوے، جدو کربلا والے دا نا آوے، نبیاں دا نا آوے، خود بخود سبحان اللہ آنی چاہیے بدن کچھ تے بندہ سکھ جاوے عندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ. میرے نبی دا فرمانا ہے نیک بندے دا نام ملو تو اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے اپنا ذوق بنا کے رکھیں. اسرافیل علیہ السلام اللہ پاک دا ایک فرشتہ ہے. اللہ نے کہا میں تو مارنا ہے پھوکا تے قیامت برپا ہوئے گی. سور پھوکنا ہے وہ پھوکا مارن کے قیامت آوے گی. پر اللہ پاک نے اس فرشتے نو آرڈر لایا ہے بھی اگر زمین دے اتے کسے بندے دے منہ چو نکلے نا اللہ کی نکلے اللہ. اللہ پاک نے کیا ہے اگر کسے دے منہ چو لفظ نکلے نا اللہ تے تو اس لفظ لاج رکھ کے 40 سال تک قیامت عذاب نہیں دینا. قیامت عذاب نہیں دینا. علماء نے ونڈ لکھی ہے او یارو ایک باری اللہ کہیے تے 40 سال قیامت عذاب رک جاندے ہیں تے بندہ اونج بھی اللہ دا نام لوے سبحان اللہ کہہ کے اللہ اللہ کرے تے دنیا دے عذاب بھی رک جان کے بندے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ایک وقت آئے گا قیامت میں جب بندے بول نہیں سکیں گے اس وقت ان کا کوئی عذر نہیں چلے گا. اللہ گنگے سے کہے گا گنگے میرے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہتا تھا. عرض کرے گا مالک زبان تھی پر بولنے کی طاقت نہ تھی. پھر اللہ آپ سے اور مجھ سے کہے گا کہ میرے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہتے تھے ولا یؤذن لہم فیعتذرون. اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میں غفلت میں تھا. نہیں آج سانسوں کی مالا چل رہی ہے. مزے سے کہیں سبحان اللہ. نوجوان منڈا 10ویں کلاس دا اماں دے نال بدتمیزی کرے پیا, اماں دے نال جھگڑا کرے پیا, جھگڑا وددے ماں دے نال اکھاں وکھا لیاں تے ماں نال اکھاں وکھا کے نا تے غصے نال جناب جی دروازہ پن کے نا تے کمرے ٹر گیا, کمرے جا کے سو گیا. کوئی آدھا گھنٹہ لنگیا تے ماں کمرے چائی تے رو کے کہندی ہے چل ہن دفعہ بھی وہ باہر آ کے روٹی کھا لے, دفعہ بھی وہ باہر آ کے روٹی کھا لے. وہ انج کہہ کے نا ٹر گئی روٹیاں پکان تے منڈا اٹھ کے بیٹھا اکھاں وچوں ہنجوں تے سوچے پیا کہ بدتمیزی بھی میں کیتی تے اماں میرے کمرے چاہ کے مینوں مناندی پئیے تے عرض کردا ہے اللہ جویں میری اماں میرے نال پیار کر دی ہے کیا تو بھی میرے نال پیار کردا ہے. تے غیب وچ آواز آئی اوے بندیا جے میں تے نال پیار نہ کردا تے تینوں پیار والی ماں کدوں دینی سی پہ. یہ جڑی پیار والی اماں دیتی ہے میں دیتی ہے اس لیے کہ میں تیرے نال پیار کرنا. میں آگے بڑھتا ہوں اور لے کر چلتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے صحن میں, کعبے کے نام پہ سبحان اللہ, کعبہ 1,00,000 نور کی زنجیریں قیامت والے دن آئیں گے آسمان سے, فرشتے لے کر کعبے کو لپیٹیں گے اور کہیں گے اے کعبہ چلو, اللہ کا حکم ہے. کعبہ تھوڑی دیر چلے گا رکے گا, کہیں گے اللہ کا حکم ہے چلتے کیوں نہیں. کعبہ مچل کے کہے گا نہیں چلنا, وہ کہیں گے کیوں. کعبہ کہے گا جس نے میری زیارت کی تھی اللہ پہلے اس کو جنت عطا فرما دے. کعبے کے نام تو اس لیے مچلو اور کعبہ مجھے پسند ہے. کعبے کی صرف تصویر دیکھنے سے علماء نے لکھا ہے اللہ کے 70 رحمتیں ملتی ہیں بندے کو. کعبے سے پیار ہے اور کعبے کی دیوار میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کا نام کیا ہے حجر اسود. اور ایک وقت پڑھا تھا آپ نے کہ حضرت عمر نے جب اس کو چومنے لگے کیا کہا تھا, اے پتھر نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان, میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے. لیکن یہاں تک نہیں, پیچھے بات بھی ہے. جب یہ بول رہے تھے حضرت عمر پاک, پیچھے سے آواز آئی مولا علی کی. ہاں اچھا علی کے نام پہ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں. مینو بارو کسی نے دسیا علی دے بننے والے بھی ہیں نا یار. پتہ کہ یہ دیر واز نو اینی ڈسٹرکشن, کوئی فرق نہیں سی پرانے زمانے. سب دیاں داڑیاں سن تے سب دیاں پگاں سن, پر پتہ نہیں لگتا سی وچے مومن کیڑا تے منافق کیڑا ہے. سرکار نے فرمایا لوکو علی دا ذکر کیتا کرو, جیدہ چہرہ کھل جا سمجھو مومن بیٹھا جے جناب. علی کوئی عام ہستی تھوڑی ہے. لوگ جاتے ہیں نا کعبے,
پر اس کے چکر جو لگا رہے ہو اس میں تو علی پیدا ہوا ہے. بلند آواز سے کہ نعرہ حیدری. اب تھوڑا پتہ لگ رہا ہے جناب والا, کوئی ماحول بنا ہوا ہے. تو ہاں کیا بات, ہاں ہائے ہاں ہاں اللہ اکبر رسول اللہ یا علی. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ذوق بن رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی محبت, کعبے کے صحن میں سرکار اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. کیا بند کر کے بیٹھے ہیں؟ آنکھیں عام نہیں ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہے. سرکار کی آنکھوں پہ عام آنکھیں نہیں ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دیکھیں گے روتے ہوں کو ہنساتے جائیں گے. جناب سرکار کی عام آنکھیں نہیں ہیں. وَيُذَكِّيهِمْ, جدھر سرکار دیکھتے سینوں کو پاک کر دیتے ہیں. جناب والا تو علامہ جلال الدین سیوطی والی بات وہیں پہ رہ گئی, وہ بات وہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے پھر اس طرف آتے کعبے کی طرف. تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے سرکار کا جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ دیدار کیا ہے. یہ والے بھائی جھاگ رہے ہیں کتنی مرتبہ؟ تساں سچی دسو 60 سال 50 سال زندگی گزاری, اسی تے ترسدے ہی رہ گئے کدوں زلفاں والا میرے خواب وچ آوے گا. تے جناب والا ترسدے ہی رہ گئے کنے بندے, پر علامہ جلال الدین سیوطی نے کنے واری ویکھیا, وہ بھی جاگتی. کسی نے پوچھ لیا کہ جناب 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا, پر وظیفہ کون سا پڑھتے ہیں, ہمیں بھی بتائیں تاکہ وظیفہ ہم بھی پڑھیں. کہنے کہ لوگوں خدا کی قسم کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا. کہا پھر کیسے دیکھا؟ کہا میں نے سرکار کی امی جان امی آمنہ پاک کی شان میں اور سرکار کے ابا جان عبداللہ پاک کی شان میں 7 کتابیں لکھی. جب میں ان کی شان میں لکھتا مصطفیٰ سامنے آ جاتے تھے. If we ponder upon so deeply, اگر ہم تھوڑا سا غور کریں the verses of the holy Quran, قرآن کی آیتوں پہ, تو ایک ماجرا قرآن میں لکھا ہے. عصا ہے موسیٰ پاک کے ہاتھ میں, سامنے سمندر ہے, سمندر کو مارا, بیچ میں راستہ بنا, ساتھ ان کی امتی پار کرنے لگے. پیچھے آیا فرعون, اپنے لشکر کو دیکھا راستہ بیچ میں آ گیا وہ بھی, اور کہا ان کو پکڑ لوں گا. سمندر نے ان کو پار لگا دیا اور سمندر نے ان کو ڈبو دیا. بٹ وی ول آسک a question, ایک سوال تو پوچھیں گے, اے پانی you are a non living, اے پانی تو بے جان ہے. You have no eyesight, اے پانی تیری آنکھ بھی نہیں ہے. You have no nervous system, تیرا دماغ بھی نہیں. اے پانی ہمارے پاس یہاں پہ نہر ہے, سہو والا کی, سمڑیال کی, ملکہ والا کی. اگر ہم نہر میں یا دریا ہیڈ مرالہ میں کسی چودھری کو ڈالیں, چودھری کا ادب کرتا ہے. ہیڈ مرالہ کا دریا کہتا ہے نہیں چودھری صاحب تانوں نہیں ڈوبڑا. پیر کا ادب کرتا ہے, درویش کا ادب کرتا ہے, کسی پروفیسر کا ادب کرتا ہے. پانی کو کیا پتا میرے بدن میں کون آ گیا, جو بھنور میں آ گیا وہ ڈوب گیا. پانی کو تو پتہ ہی نہیں. پر یہاں دیکھتے ہیں عصا لگتا ہے, راستہ بنتا ہے, موسیٰ پاک پار ہو گئے. بندہ پوچھے اے پانی, وہ بھی بدن تھا, پیچھے والوں کا بھی بدن تھا, یہاں بھی گوشت اور ہڈیاں بوٹیاں, پیچھے بھی گوشت ہڈیاں بوٹیاں, پر پانی بتا ماجرا کیا ہوا. مانا کہ اللہ کا حکم تھا, لیکن پانی وقت کے نبی کے عشق میں جھوم کر کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں وقت کا نبی موسیٰ آ جائے تو اللہ مجھے بھی شعور دیتا ہے, میں گمراہ نہیں ہوتا. اگر پانی کے پیٹ میں وقت کا نبی آ جائے تو پانی میں شعور آ جائے. اور جس پیٹ پاک میں 9 مہینے امام الانبیاء رہے ہوں گے اس کی کیا شان ہوگی. سرکار کی امی آمنہ کی کیا شان ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا تھا سرکار کی امی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی امی آمنہ نے جب سرکار کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کے کہتی ہیں نی حلیمہ ویکھتے سی لگدا ہے انج دا سونا پورے مکے نہیں ہونا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آمنہ تو پی گلاں کر دی مکے دیاں,
تے میں مکے تو باہر بڑے پنڈ پھر کے آئی پر خدا دی قسم انج دا سونا میں بھی کتنے نہیں ویکھیا دیا. دونے ماما گلاں پا کرن تے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے کے آ کے فرماندے نے آمنہ آپ باتیں کرتے ہو مکے کی، حلیمہ تساں گلاں کر دیو پنڈاں دیاں. میں عبد المطلب 10 ملک تجارت پھر کے آیا پر خدا کی قسم ایسا ہنسی میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. پھر میرا وجدان کہتا ہے جبریل پاک آ کے کہتے ہوں گے آمنہ بی بی آپ باتیں کرتے ہو مکے کی، حلیمہ بی بی آپ باتیں کرتے ہو پنڈوں کی، عبد المطلب صاحب آپ باتیں کرتے ہو ملکوں کے. میں وہ جبریل ہوں، نہ جب زمین بنی تھی نہ جب آسمان بنے تھے، میں نے کائنات کا چپا چپا چھان مارا پر خدا کی قسم ایسا ہنسی میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. پھر اللہ نے کہا ہوگا جبریل کیسے تجھے نظر آ سکتا ہے، میں نے ایسا ہنسی بنایا ہی نہیں ہے. جو بھائی ابھی بھی سرکار کے نام پہ مچل نہیں رہے، یاد رکھیے گا بارش آتی ہے پہاڑوں کو فائدہ نہیں ہوتا، جب بھی بارش آتی ہے زرخیز زمین کو فائدہ ہوتا ہے. سرکار نے دیکھا نا کبوتر کا پر کبھی ایسے ہو کبھی ایسے. آقا نے فرمایا تھا میرے امتی کا دل بھی ایسے ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی تو سینے کے اندر نور کی بات چلی جاتی ہے اور کبھی غفلت میں پڑا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اور میری یہ آخری محفل ہو، کیوں نہ اس مزے سے بیٹھیں کہ یار میں نہ دیکھوں کہ دیدائیں کور کو کیا ہے نظر، وہ کیا دیکھے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں کہاں جلوائے محبوب، ابو جہل کو سرکار دکھائے نہیں جاتے. یہ آپ اور میں نہیں دیکھ رہے نا، پر خدا کی قسم حسین کا نانا تو اب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پاس ہی سیالکوٹ ہے، پاس ہی سیالکوٹ میں ایک امام صاحب ہیں بیچارے، اور ساری زندگی بچے نے قرآن پڑھاندے رہے تے غربت سچی درویش سن. ایک تو نا اونج مولوی لیکن وہ سچے درویش، وہ پڑھاندے رہے قرآن تے جوان ہو گئی بیٹی تے وہ دن رکھ بیٹھے تے ہون جناب شادی والے آن لگے نے بچی نو لے کے جانا ہے. 2 دن رہ گئے تے گھر والی کہندی ہے بچی نے تے جانا ہے پر جہیز تے کوئی نہیں. تے پریشان سی بیوی، پر اس امام نے پتہ کی کیا ہے، او جہیز کوئی نہیں پر مصطفیٰ تے ہیں نا. گھبرانی کیوں، مصطفیٰ تے ہیں نا. کنا عشق سی مضبوط. تے سویرے سویرے ٹھنڈ سی نا تے دروازہ بند کر کے بچے نو قرآن پڑھاندے بیٹھے سن. تے بچے نو قرآن پڑھاندے باہر شور سی. کہنے پترو بوا کھولو، باہر کوئی لگتا ہے فوتگی ہو گئی ہے، باہر کی ہویا ہے. بوا کھولن تے باہر کوئی پنڈ دے بھی 4-5 بندے نال تے جناب والا او حالت عجیب. ایک بندہ جناب چیکا ماردا پے تے او ننگے پیر کھلوتا ہے تے جناب او کہندے نے اینو کی ہویا ہے، اور لگتا ہے بندے نے کوئی حادثہ ہو گیا ہے. جدو جناب جو والا او مولوی صاحب اٹھے تے او بندہ جڑا روندا پیا سی اجنبی سی تے ننگے پیر اندر کھلوتا سی. تے او ملے والے کہندے سن اے اندر آنا چاہتا ہے، اے پاگل ہو گئے. او جدو مولوی صاحب نے ویکھیا نا او جدے ننگے پیر سن تے اجنبی سی تے انج نسیا جناب والا مولوی وال کہ جویں جناب بچہ گم ہو جاتا ہے تے ماں بچے وال پجدی ہے تے بچہ ماں وال پجدا ہے. پج کے آیا تے مولوی دے پیراں نو پیا تے روئے جاوے تے اچا اچا باکا مارے. مولوی صاحب کہندے نے پاجی ہو کون کی ہویا ہے؟ کہندے پاجی میں بڑا بد نصیب سی، میریاں 5 فیکٹریاں نے حیدرآباد وچ، میں روزانہ شراب دی ایک بوتل پیندا سی تے نالے ڈیلی زنا کردا سی، لیکن 3 دن تو حسین دے نانا میرے خواب وچ اندے پے تے کہندے پے سیالکوٹ میرا ایک امتی رہندے، رات نو جدو بھی سوندا ہے تے 2 جملے پڑھدا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. او سانو رو رو کے پکاردا ہے جا تیرے کولو جنہ ہو سکدا دی مدد کر کے آ. جناب میں حیدرآباد دا شرابی تے سرکار نے تواڈے صدقے مینوں 3 واری دیدار عطا فرما دیتا. آج بھی امتی اپنے دل سے یقین مانے پکارے مصطفیٰ آج بھی کرم فرما دیتے ہیں. میرے راجن پور علاقے دے وچ ایک جناب ریڑی لاون والا بندہ ریڑی لاندا ہے. اودیاں تقریباً 4 بیٹیاں نے، پر ایک کمال دی گل ہے 20 تے 2 22 واری مدینے ہو آیا ہے. ریڑی لاندا ہے پاجی. میں سریکی زبان اودے کولے پوچھیا وے اللہ دا نیک بندہ تو اتنا غریب تھی تے 20 تے 2 22 واری تو مدینے پاک تھی آئی، وچ کوئی راز تے ہو سی نا، وچ کی راز ہے؟
تے کون تینوں لے جاندا ہے؟ کہندا ہے مولوی صاحب راز ایکو ہی ہے بس. میں کی؟ کہندا جدوں مینوں رب پہلی واری لے گیا نا مدینے تے جدوں سرکار دی سنہری جالیاں دے سامنے میں آیا نا تے انج ہاتھ بننے نا تے اکھاں وچوں سن ہنجوں تے بس ایکو ہی جملہ بولیا, آقا جی تانوں تہاڈی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی چادر دا واسطہ جے مینوں اگلے سال ضرور بلائیو جے. سرکار کی امی کا واسطہ ڈال کر آتا ہوں, سرکار ہر سال مجھے بلا لیتے. اس پنڈ دے جنہیں بندے بیٹھے نے, میں حدیث پڑھنی تو کہنا مولوی صاحب سانو آندی ہے, میں تانوں حدیث سناواں گا تو یہ کہنا میں بڑی واری سنی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی, آقا جی میرے گھر وچ کنواں ہے پر او دا پانی کڑوا ہے. سرکار اتنے تشریف لے گئے تے کی سٹیا؟ لعاب دہن. تے کھو کی ہویا؟ اے ویکھو اتنے وڈے وڈے مولوی آ بیٹھے نے, انہوں نے حدیث پہلے تو آندی ہے لیکن ایک پردہ وچ پیا ہے, وہ پردہ چکنا ہے. وہ پردہ کی ہے؟ یہ جڑا تساں کہنا کھو ہویا میٹھا, لیکن سائنس کہندی ہے the water is coming under the soil 2300 میٹر. سائنس کہندی ہے جڑا پانی زمین دے وچوں آندا ہے 2300 میٹر ڈونگا آندا ہے, 2300 میٹر. ہن پھر حدیث پڑھو, سرکار نے جدو لعاب سٹیا تے او پانی صرف میٹھا نہیں ہویا بلکہ 2300 میٹر زمین دی رگ رگ میٹھی ہو گئی ہے. بندہ پوچھے اوے پانی گل کیے تو بھی مٹھا, زمین تو دس تو بھی مٹھی تے گل کیے. زمین کہندی اے ویکھو اے لعاب آیا کتھوں ہے, لعاب آیا کتھوں ہے؟ وما ینتقو عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا. یہ اس زبان سے لعاب آیا ہے, جب رب بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے بولتا ہے. بندہ پوچھے پانی تو اے بے جان, میرے آقا دا لعاب چوسیں تو تے ہو جاویں مٹھا, او مٹی تو میرے آقا دا لعاب چوسیں تو ہو جاویں مٹھی. پر سوچ اے سنی, اگر یہی لعاب میرا حسین چوس لے تو حسین کا سینہ کتنا میٹھا ہوگا. پھر مولویوں نے لکھا حسین پاک نے سرکار کا لعاب چوسا, پر عاشق کہتا ہے نا 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 لعاب نہیں چوسا, لعاب نہیں چوسا. وہ عاشقہ کیڑی گل ہے؟ وہ کہنا ہے مولوی تینوں لگتا ہے لعاب ہے, پر میرا دل کہتا ہے نہیں, حسین کے منہ مبارک کے اندر مصطفیٰ کے منہ سے قرآن کا نور جا رہا تھا. وہ قرآن کا نور ایسا اتر گیا, گردن کٹ گئی پھر بھی نیزے پہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. سرکار کے بعد صحابہ آتے اپنے بچے لے کر, آقا جی گڑتی پاؤ. سرکار نے ایسے شہادت کی انگلی سے ایسے لعاب چسوا دینا. کبھی سرکار شہد چسوا دیتے, کبھی اجوا کھجور چبا کے چسوا دیتے. لیکن جب باری آئی نا مولا علی کی, یار کیا چکر کیا ہوگا, مولا علی کے نام پہ تڑپ نہیں رہے بندے یار, واقعی علی کے ماننے والے ہیں. نعرہ حیدری, میں نے علی کا نام لیا یار. سرکار نے جب باری آئی نا مولا علی کی, جب باری آئی مولا علی کی, سرکار نے لعاب اپنی شہادت کی انگلی سے نہیں چسوایا, سرکار نے لعاب اپنی زبان سے چسوایا ہے. جب باری آئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, سرکار نے اپنی زبان سے لعاب چسوایا. جب باری آئی مولا حسن کی, سرکار نے اپنی زبان سے لعاب چسوایا. جب باری آئی مولا حسین کی, سرکار نے زبان سے چسوایا. یارو کوئی وجہ تو ہوئے گی, what is the logic is behind the hidden. اور پیچھے گل کی سی, راز وچ کی سی. سرکار نے انہاں چارہ ہستیاں نو اپنی زبان نہ لعاب چسوایا. پیچھے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا وما ینتقو عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا, کہ لوگوں سنو میری زبان میں رب بولتا ہے اور ان کی زبان پہ مصطفیٰ بولتے ہیں. تو آنے جو اے جنہیں بندے بیٹھے ہیں سٹیج دے ہوتے تے جڑے تھلے نے, انہاں جو جیڑا بندہ بھی سعودی عرب گیا ہے, مسقط گیا ہے, دبئی گیا ہے, بیٹھے بیٹھے ایک باری صرف ہاتھ کھڑا کرے تاکہ گواہی پہ جاوے. کیمرے والا بھی کیمرہ تھوڑا کمال ہے. جیڑا بندہ سعودی عرب گیا ہے, مسقط گیا ہے, دبئی گیا ہے, ہاتھ کھڑا کرے تاکہ تانوں پتہ لگے آل پاک دی شان کی ہے. دسو سنا میں تانوں دساں کہ جیڑا بندہ دبئی گیا ہے, جیڑا بندہ سعودی عرب گیا ہے, اج کار جاوے, اپنے کار جا کے ایک واری اپنا پاسپورٹ ویکھے, اس پاسپورٹ دے ہوتے ایک لفظ لکھے عربی دے وچ الجواز. کی لکھیا ہے؟ بولو
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, तू इत्थों कुरान खोलो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कि हर बंदे दा गुजर पुल सिरात उत्तो होवेगा। ओ बाल तो बारीक ते तलवार तो तेज। ओ बड़े बड़े मौलवी, ओ बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े नेक लोग जदों पुल सिरात दे सामने आवणगे, बड़ियां बड़ियां पंडा होणगे नेकियां दियां, लेकिन इंज कंबदे खलोते होणगे। मालिक इत्थों किंज लंघीए, भावें नमाज़ां है ने, मनिया नमाज़ां क्या बात है, माने रोज़े क्या बात है, मने हज बड़ी बात है, सखाफतां बड़ियां बातां ने, पर हुण किंज लंघीए, कंबदे खलोते होणगे। इत्थों किंज लंघीए, पर आमना दे लाल ने फरमाया आले जवाज ओदे कोल होए, ओ लंघेगा ओ जेदे सीने विच आले रसूल दी मोहब्बत होवेगी। जो अली अली करता होगा, हुसैन हुसैन करता होगा, मौला हसन को मानता होगा, बीबी फातिमा की शान को मानता होगा, जो पंथन घराने का नौकर होगा, सरकार ने फरमाया वो इससे ऊपर गुजर जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में रखो। और फिर यहाँ तक बताता चलूँ, कुछ मौलवियों ने मसला लिखा है कि जदों गारे सौर दे विच सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक पाक दी रान उत्ते सिर मुबारक रखते आराम करदे पए सन ते उन्हां दी पाँव दी एड़ी दे विच सप ने डंक मारिया ते सिद्दीक पाक दी अखां विचों हंझू आ गया ते सरकार दे रुखसार ते एक हंझू डिग पई। पर कोई बंदा ते उठे यार, कहे मौलवी जी रुक यार, गल तेरी समझ नहीं आती। वो कहे की गल है मौलवी, तू वाकया पढ़दा है? वाकई मैं सुनिया बड़ी बारी है, लेकिन मेरा दिमाग घुम जाता है। वो की गल है बदिया, तू आम जब बंदा मौलवी नाल टक्कर लांदा है, और कहना मौलवी जी भावें मैं आम हाँ पर मेरा दिमाग घुम जाता है। पुत्र की गल है? कहना मौलवी जी मैं कुरान वाकया सुनिया मौलवी कोलो। मौलवी कहता है हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों के हाथों में छुरी थी, हुस्ने यूसुफ को देखकर उंगलियां कट गईं और सी भी नहीं हुआ। इधर देखने वाले सिद्दीक पाक हैं और हुस्ने मुस्तफा है, तो फिर पांव की एड़ी में सांप डंक मारे या जो कुछ करे सी तो हो नहीं सकती। फिर सिद्दीक की आंख में आंसू क्यों आ गए थे? अरे अल्लाह के बंदो, हुस्ने मुस्तफा को देखकर सांप के डंक के जहर की वजह से नहीं, बल्कि हिजरत राजे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा। सिद्दीक रो रहे तो इस तसव्वुर में कि मैं मुस्तफा से जुदा हो जाऊंगा। सांप के डंक की वजह से नहीं रो रहे थे। मैं इश्क़ मुस्तफा के मोती बांट रहा हूं आपको। तो मैं दोबारा लेकर चलता हूं आपको। काबे का सहन था, काबे के सहन पे सुभान अल्लाह ने कहा। सरकार आंखें बंद करके बैठे, ओ सामने दूर उतबा और शैबा काफिर बैठे और की पे कहंदे ने ओ वेखो ओ मुसलमानां दे नबी बैठे ने अखां बंद करके। ते अजकल इन्हां दियां गल्लां ते चर्चे होंदे पैन मदीने ते मक्के दे विच। इंज ना होवे कि इन्हां दे चर्चे मक्के तो बाहर वध जावन, इंज करिए माज़ अल्लाह इन्हां नूं कतल कर दिंदे आ। माज़ अल्लाह तक इन्हें दा चर्चा मक्के दे बाहर ना होवे। सरकार फरमांदे ने वल्लाही इन्नी ला अरा मा ला तराउना व अस्माउ मा ला तस्माउना। और कमा काला सरकार फरमांदे ने खुदा की कसम मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। सरकार ने जब उन्हां दी गल्लां सुनिया ना, सरकार उठे तो सरकार टुर पे ते अखां जो हंझू आंदियां पए ने, अल्लाह जिब्रील भेज दिया। ए जिब्रील जाके अर्ज करो ना मेरे प्यारे हबीब से, क्या कह रहे हैं काफिर कि आपका चर्चा मक्के में नहीं होगा। आका जी मक्का तो मक्का, मदीना तो मदीना, अरब तो अरब, अजम तो अजम, जमी तो जमी, आसमान तो आसमान, कायनात के चप्पे चप्पे में सोनिया तेरे जिक्र जारी होंगे। वरफाना लका जिक्रक। ए प्यारे, यहां तक सिर्फ जिक्र नहीं कि सिर्फ जमीन के ऊपर, अगर तेरा कोई उम्मती मर जाएगा प्यारे कब्र में भी तेरा जिक्र जारी होगा। मौलाना रूम ने इश्क वाली गल लिखी। पिछे इधर सजी साइड तो कोई बाबा आके बैठा है, ये जेडे बाबे ने तोहफा तो उन्हों का है, पर कोई नौजवान भी अपना हिस्सा लै जावे। मौलाना रूम फरमांदे ने बकरियां चरदियां पियां सन जंगल दे विच, ते एक बकरी विछड़ गई, ओदे पिछे बगियाड़ लग गया, बकरी भजी जान बचाण दी
ਖਾਤਿਰ। ਪਰ ਬਗਿਆੜ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਸਤਾ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਗਿਆੜ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਆਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦਲ ਦਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸੇ ਕਾਹਦੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ نے ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਿਆ اور تمہیں لا وارسا تے میں ہاں وارسی، میرا وارث چرواہا مینو لب دے آوے گا، مینو تے اتھو بچاوے گا، تیرے سر تے سوٹا مارے گا۔ مولانا روم فرماندے نے اور مسلمانوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیغمبر تے رسول آئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم پاک پاویں تسی خلیل اللہ ہو، پاویں تسا کعبہ بڑھایا جے، پر سنو تہاڈا امتی مرے تسی قبر وچ نہیں جا سکدے۔ اے موسیٰ پاک پاویں کوہ طور تے آن دیو، میرے نال گلاں کر دیو، پاویں تانوں تورات دتی ہے، پر تہاڈا امتی مر جائے تسی قبر وچ نہیں جا سکدے۔ عیسیٰ پاویں تسا روح اللہ ہو، میرے امر نال بنی ہو جے، پر تہاڈا امتی مرے تسی قبر وچ نہیں جا سکدے۔ پر جدوں واری آئی نا آمنہ دے لال دی تے اللہ نے فرمایا پیارے یہ آپ کے امتی لا وارث نہیں، آپ ان کے وارث ہیں۔ امتی مر جائے تو ذرا قبر میں جائیے گا، آپ کے چہرے کی مان ہو گئے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے واپس آؤں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو بیک سائڈ پہ بیٹھے نا بھائی، ابھی ان میں جوش نظر نہیں آیا، لیکن عام میں سے جو بھائی مدینے گیا ہے نا، مدینہ پاک میں ریاض الجنہ کی بائیں طرف دیکھے نا آنکھیں اٹھا کے، تو اوپر 5 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ مدینے کی طرف، پتہ کیا ہوا، وہ امام شافعی کہتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ برکت چھین لیتا ہے جو حدیث کو بے ادبی میں سنتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی کہہ رہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بندہ حدیث بے ادبی میں سنے اور سنائے اس کی قمیض اٹھا کر کوڑے مارو اس کو۔ امام شافعی کوئی عام نہیں ہے، امام شافعی وہ ہیں جنہوں نے 17 دن اور 17 راتوں میں قرآن مکمل کیا تھا۔ اس لحاظ سے بیٹا اب جب تک بیٹھنا ہے نا، سرکار کی دین کی بات کو بڑی غور سے سننا ہے میرے بچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محفل بچائے ہمیں برکتیں لٹانے کے کوئی بے ادبی میں ہم سے کوئی نقصان ہو جائے میرے بچے ہیں۔ اس لحاظ سے توجہ کرنا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے خون میں ادب ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی بات ادب سے سنتے ہیں۔ توجہ سے بیٹھیے گا، کیونکہ میں اب گفتگو کو جس راہ پہ لے کر آیا ہوں نا، بس سمجھو کہ پورے بیان کا نچوڑ نکلنے لگا۔ تو وہ ادھر مدینہ پاک میں حدیث لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ مدینہ پاک میں۔ مدینہ کے نام پہ اس لیے سبحان اللہ کہ there are the germs in the whole dust of the world، دنیا دی ساری مٹی توڑ و جراثیم، پر مدینہ دی خاک وچ بھی اللہ نے شفا رکھ دیتی ہے جناب وہاں ہیں۔ عمر پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کر کہتے بچوں دعا مانگو، عمر کو موت آئے تو مدینے میں موت آئے۔ امام مالک نے 40 سال مدینے درس دیتا، لوگوں نے اعتراض کیتا کہ جناب ایک حج کیتا تساں 40 سال 40 حج بھی نہیں کیتے، تے تساں خود تقریراں کر دیو کہ کوئی بندہ حج کرن جاوے حرم پاک تو ٹرے میدان عرفات تک ایک ایک قدم تے اللہ 1 کروڑ نیکی عطا فرماندا ہے، تے تساں ایک حج کیتا 40 کیوں نہیں کیتے؟ فرمان لگے لوگو ایک حج سی فرض، او فرض میں ادا کر لیا جے، ہن پوچھ دیو میرے کولو میں 40 سال تو مدینے کیوں بیٹھا؟ فرمان لگے ما بتو الا رعیتو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم 40 سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا ہو جناب وان۔ دیدار میں 40 سال گزار دیا جناب۔ تو مدینہ پاک میں حدیث لکھی ہوئی ہے ریاض الجنہ کے بائیں طرف۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث آپ کے لئے مشکل ہے، اگر کوئی عاشق بیٹھے توجہ کرے۔ حدیث میں لکھا ہے مدینے میں ایمان ایسے آئے گا
جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے. آپ نے حدیث سنی, جب میں نے بھی پڑھی تو سمجھ نہیں آتی. کیوں کہ ایک طرف لفظ ہو رہا ہے مدینہ اور ایک طرف ہو رہا ہے سپ دی کھوڈ. کہاں مدینہ اور کہاں سانپ کا گھر؟ سمجھ نہیں آ رہی, بات بن ہی نہیں رہی. لیکن ادھر لکھا ہوا ہے ایمان, ادھر لکھا ہوا ہے سانپ. کہاں مومن کے سینے میں ایمان اور کہاں سانپ؟ یہ بھی بات آپس میں بن نہیں رہی. چارے گلاں دا جوڑ رلدا ہی نہیں پیا. مدینے میں ایمان ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے. میں نے مشکل حدیث سنا دی, لیکن میں تھوڑا سا اس میں سمجھا دوں تاکہ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے تو 12 مہینے آپ اس کے مزے میں رہیں گے. اس میں ایک لفظ ہے سانپ. The snake is connected with the zoology. سانپ دا ذکر zoology دے وچ ہے. Zoology is a branch of science. یہ سائنس کی ایک شاخ ہے. سائنسدان کہندے نے سپ دے بارے کہ سپ دی عمر ہے 900 سال. کنے سو؟ توانو تے مینو موت آوے تے اچانک آندی ہے, پتہ بھی نہیں لگدا. لیکن سپ دے بارے سائنس کہندی ہے انہوں 5 دن پہلے اشارہ ہو جاندہ ہے کہ میں بچ نہیں سکدا. سائنسدان نے وجہ لکھی ہے کہ او دا جڑا منہ ہے اندروں پک جاندہ ہے, پانی دا قطرہ بھی نگل نہیں سکدا. او اپنے منہ وچ ایک مکھی مچھر بھی نگل نہیں سکدا. جڑی گل سنان والے سی او اے سی کہ سپ دی عمر 900 سال, پر جدوں مرن دا ٹائم لگدا نا نیڑے تے او 5 دن جدوں گزردے پاوندے او دے اُتے اگر ہوئے نر تے مادہ سپنی دے اگوں ترلے کردا ہے, گل سن 5 دن لگے نے میری موت آلے تے میری اکھاں دے اگے اوجھل نہ ہوئی, میری اکھاں دے سامنے رہ جا تے ہوئے اگر مادہ تے نر دے ترلے کر دیے. تو اب سمجھ آئی حدیث کہ سرکار کا امتی 60-70 سال 80-90 سال جب عمر گزار لیتا ہے, عمر کے آخری وقت میں ترلے کرتا ہے آقا جی ہن میری اکھاں دے سامنے تسی آ جاؤ. آقا آپ کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے میں کلمہ پڑھوں. آقا اتنی عمر گزاری بن آپ کے اب رہا نہیں جاتا. عاشق زار کی آرزو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. کہتے ہیں کہ سانپ کے بدن میں ہے زہر, سانپ کے بدن میں ہے زہر اور زہر کے اندر ہے نشہ, لیکن وہ نشہ اس کے دماغ پہ چڑھتا ہے. آپ نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا کوئی شرابی کو بھی نشہ چڑھتا ہے. آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کسی بندے کو پیسے کا نشہ چڑھ جاتا ہے, کسی کو جناب جی عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے. عہدے کے نشے میں بندہ باولا ہو جاتا ہے اور شراب کے نشے میں بندہ باولا ہو جاتا ہے اور پیسے کے نشے میں بندہ باولا ہو جاتا ہے, بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے سانپ کے بدن میں نشہ زہر ہے, وہ زہر اس کے دماغ پہ چڑھتا ہے, اس کو چکر آتے ہیں اور اپنے نشے کو نکالنے کے لیے سائنس کہتی ہے پھر وہ سانپ رات کی رانی کے پودے کے پاس جاتا ہے اور اپنے جناب جی منہ سے خوشبو سونگھتا ہے کہ میرا نشہ اتر جائے, اور اگر وہ نہ ملے تو سونف کا پودا ملتا ہے, سونف کے پودے کی خوشبو سونگھتا ہے میرا نشہ اترے. ابھی بھی آپ کبھی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو وہاں سونف رکھا ہوتا ہے. وہ سونف کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بندے کو کھانے کا نشہ اتر جائے. لیکن کمال جناب یہ ہے کہ سانپ کو جب وہ نشہ چڑھتا ہے سر کے اوپر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی. اللہ تعالیٰ جی کرم فرمائے, بھائیوں پہ بھائی تشریف لائیں. تو سانپ کے ذہن جس میں کیا ہے؟ زہر. جب نشہ چڑھتا ہے تو کبھی رات کی رانی کا پودا, کبھی سونف کا پودا کہ میرا نشہ اتر جائے, لیکن نہ ملے نشہ تو اٹھاتا ہے بدن کو زمین پہ مارتا ہے. اب حدیث کو پھر سنو کہ سرکار نے فرمایا مدینے میں ایمان آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف. مطلب یہ ہوا یہ جو میرا امتی ہے نا, جب اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ چھالے مارے گا تو اس کے دماغ میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا تو اس کا دل کرے گا میں ٹینٹ لگاؤں, میں محفل سجاؤں اور لوگوں کو بلا کے کہوں یارو ذرا سناؤ تو تھی کہ اس صورت نو میں جان آکھاں
کہ جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں اور جس شان تو سب شانہ بنیاں پھر جب عشق مچلتا ہے نا تو کوئی کہتا ہے فرید جناب جی کہ میرا جسم بھی تو میری جان بھی تو میرا دین بھی تو میرا ایمان بھی تو میرا کعبہ تو جب کعبہ کہا تو مولوی کے پیٹ میں درد اٹھا اور کہا بابا جی چلے ہو گئے ہو اور نبی پاک نو کعبہ کہہ دیتا جے بابا فرید کہتا ہے میں کدو کیا جے او پچھو نا آمنہ دے لال کلو فازنا علی ظہر الکعبہ اور کعبے دی چھت تے جدو بلال نو کھڑا کیتا کہ اذان تے دے بلال پاک کہنے نے سرکار منہ کی در کراں مصطفیٰ نے کہا منہ میرے ول کر کے اذان دے چھڑ میرا کعبہ تو میرا دین تو اور کہا میرا سرما تو پھر مولوی کے پیٹ میں درد اٹھا کہا سرکار کو سرما کہہ دیا بے ادب ہو گئے بابا جی اور کہا مولوی سن تو سرما پاویں تیری آنکھ سونی تیری بیوی سرما پاوے او دی آنکھ سونی او فرید دی آنکھ اس ٹائم سونی جدو مصطفیٰ دا دیدار کر لیندے نے تو عشق جب چڑھتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے سب سے اعلیٰ و بالا دونوں عالم کا دولہ تو جب عشق کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھے بھی وہاں داتا علی اجویری بڑے رنگ لگے ہوئے ہیں پر داتا علی اجویری کے پیرو میں پیر ہے جنید بغدادی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں جیڑا دنیا دے اتے رہ کے سرکار دے نا دا مزہ لیندا تے نعرے ماردا تے او گیا دنیا تو ٹر او گیا مر تے ٹر گیا قبر دے وچ تے قبر پہنچیا پھر کئی ہزار سال دے بعد وَإِذِ الْقَبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبروں سے مردے نکلے نا بدن پہ کفن نہیں تھا میدان محشر تھا چیخو پکار تھی ماں بیٹی کے کام نہیں بیٹی ماں کے کام نہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی بیوی خاوند کے کام نہیں آ رہی خاوند بیوی کے کام نہیں آ رہا اولاد کام نہیں آ رہی لیکن یہ سارے بندے چیخ رہے اور سارے بندے ایک بندے کے بازو کو پکڑ کر کہتے ہیں او تینوں پتا بھی ہے نا محشر برپا جے او توپ جے تو چپ کر کے کھلوتا ہے وہ بندہ کہے گا چھڈو ساریاں گلاں بس یہ بتاؤ مصطفیٰ کہاں ہے جنید بغدادی کہتے ہیں یہ وہ ہے جو دنیا میں بھی سرکار کے نام پہ مچلتا تھا میدان معاشر میں بھی آیا تو کوئی خوف نہیں بس ایک ہی بات ہے مصطفیٰ کہاں ہیں وہ جو مدینے میں حدیث لکھی ہے اس کی آخری بات سنا رہا ہوں کہ جناب والا لکھا ہوا ہے کہ the snake has a 36 ribs سپ دیاں 36 پسلیاں نے کنیاں 36 توڑیاں میریاں 17 سپ دیاں 36 کوئی پنڈ دا بابا جڑا نا او میرا گواہ ہوئے گا جدو سپ اپنے بل دے وچ ادھا وڑ جاوے تے او دی پوچھل باہر رہ جاوے جنہ کوئی طاقتور بندہ پوچھل نو پھڑ کے کھچے سپ آندہ نہیں بدن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے پر پیچھے آندہ نہیں سائنس کہندی ہے پسلیاں وچ پسلیاں پھسا لیندا ہے او کہنا مر جاواں گا پیچھے نہیں ہوواں گا ہن حدیث پڑھو سرکار نے فرمایا مدینے میں ایمان آئے گا سانپ بل کی طرف مطلب یہ ہوا آقا فرما رہے جو میرا امتی اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ ڈال لیتا ہے پھر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑتا ہے وہ پھر سرکار کا کلمہ نہیں چھوڑتا the people were astonished لوگ بڑے حیران ہوئے ممتاز قادری دے جنازے نے ویکھیا 60 ملین 60 لاکھ مسلمان سی تے کافر حیران ہوئے کس نے کہا who is that اے کون ہے اے کون ہے انہیں کہا جناب it is the dignity of the slave of the holy prophet اور نبی دے نوکر دی یہ شان ہے اور کافر کہندے ہیں جے نبی دے نوکر دی شان ہے دے مصطفیٰ دے کی مقام ہونگے ہیں اور جناب جیسے یہ محفل سجی ہوئی نا جیسے یہ محفل ٹینٹ شنٹ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے محفل سجی ہوئی تھی میرے تقریر کے باقی 10 سے 15 منٹ کدھر گئے جناب صاحب کہاں گئے بھائی محفل والے بھائی کدھر ہیں کہ مجھے بتائیں باقی 10 منٹ 5 منٹ تاکہ نا اسی جی اور اللہ اکبر جو بندے سو رہے ہیں اونچی کہیں سبحان اللہ اب بتاؤں میں کہاں جاؤں جو تھک گئے وہ کہیں سبحان اللہ چلیں جی تھکے بھی ہیں سوئے بھی ہیں اب ذرا ایسا کرتے ہیں حسین کے نانا کو سلام کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ یاد رکھنا خلیفہ ہارون رشید زمانے دے وچ ایک بندے نو پھانسی ہوئی جدو پھانسی دے چڑھان لگے نا تے کہنے لگے دس تیری کوئی آخری خواہش ہے او کہنے لگا خواہش میری ایک ہی ہے ایک واری میں نو وقت بادشاہ نہ ملاقات تے کرواؤ جدو لے کے گئے نا بادشاہ گلو اچھی آواز کہنے بادشاہ سلام علیکم تے بادشاہ نے کہا وعلیکم سلام
تے کہندے میرے ہتھ کڑیاں کھولو میرے پیراں نہ بیڑیاں کھولو انہیں کہا کیوں وہ کہندے چلے مینوں سی پھانسی تے بادشاہ نے کہا تم سلامت رہو بادشاہ نے کہا تم تو بادشاہ دے منہ چو جڑے لفظ نکلے آرڈر نے لہذا مینوں چھڑ دیو اتنے تفسیر وچ لکھا ہے اگر ایک پھانسی دا مجرم بادشاہ نو سلام کرے تے پھانسی تو بچ جاوے اگر امتی مصطفیٰ نو سلام کرے تے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہ جب وہ سرکار آئے نا اما آمنہ پاک کے پاس اور کیا کہا تھا دو لفظ ہیں وہ تربیت کے لیے تاکہ بندے ملا تو سنتے ہیں پر تربیت کا ایک جملہ رہ گیا تھا سرکار نے ایک لفظ بولا تھا نیتیے نہ رکھیا جے سرکار نے کیا کہا نیتیے نہ رکھیا جے سمجھ آئی کہ سرکار کے دادا جان آپ کی میری تربیت کرتے کہ نوح نہ کہو جے نوح بیٹی کہو جے آپ کو سمجھ آئی میری بات ہے نا آپ کو سمجھ آئی شکر ہے کوئی بندہ بیٹھا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو نوح نہیں کہنا کی کہنا ہے بیٹی کہنا ہے تے اگو بیٹی نے کی کیا ہے کہ جدوں دادا موجود ہوئے تے اسی نہ کیوں رکھیے جدوں دادا موجود ہوئے اسی نہ کیوں رکھیے مطلب انہاں نوجوانوں دی تربیت ہو گئی وہ تہاڈا دادا موجود ہوئے تے خدا دے بندیو آپ پہ بہ کے نہ مشورہ کیتا کرو دادا جی بچے دا نام کی رکھیے دادا کو لو مشورہ لیا کرو یہ تربیت ہمارے مصطفیٰ کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کی کہ بہو کو بہونی بیٹی کہنا ہے اور بیٹی کیا کہہ رہی آگے سے کہ ابا جان دادا ابو آپ ہیں آپ جب ہیں تو میں نام کیوں رکھوں جناب والا تو یہ تربیت ہے ہمارے لیے جناب والا اچھا یہ جو بھائی ہیں نا محفل والے یہ نقیب محفل ہو گئے اور یہ جو بھائی جس نے مجھے بلایا ہے ساتھ ہی ایک بھائی بیٹھے ہیں that he is not to call to me about even information مجھے کوئی انفارمیشن آپ کے گاؤں کی نہیں ہے یہ ایک سلیم گجر ہے مجھے لے کر آئے ہیں یہاں پر رستے کا مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے کوئی نہیں کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بتایا میں اگر آپ کو ایک کہانی سناؤں اور اگر آپ کے گھر کی ہو تو خدا را ان پہ ناراض نہیں ہونا کہ یار انہیں مولوی نوں ساڈے گھر دی گل دسی ہے اے وی ریکارڈنگ دے وچ ساڈے گھر دی گل پہنچ جانی ہے اے مولوی جان بوجھ کے ساڈے گھر دیاں گلاں دسیا نو مجھے کوئی نہیں پتا میں کہانی سنا رہا ہوں اگر کہانی آپ کے گھر کی ہو ادھر بیٹھے بیٹھے دل میں تار اپنے اللہ سے جوڑ کے معافی مانگ لے سنیے کہانی آپ کے اور ہمارے محلوں میں رواج ہے کہ ہر 11ویں کے 11ویں غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں جلیبیاں کھانا وانا رکھ کر مولوی صاحب آتے ہیں گھر میں ختم پڑھ کے چلے جاتے ہیں ایک گھر وچ مولوی آندا سی ہر مہینے ختم پڑھدا سی تے اس دن اس بی بی دا کار والا سعودی عرب چوں آیا انہیں آندھی فتویٰ لایا اے کی ہے اے کی پہ کر دے انہیں کہا کی ہے ختم ہے کتے لکھیا پاگل ہو گئے ہو دماغ صحیح ہے تہاڈا اگو بیوی سی نا انہیں کہا گل سنو پاگل تسی ہو گئے قرآن پڑھیا جانا پہ کی پڑھیا جانا پہ بس کرو تمہیں پتا جنہیں اتنے بھی بیٹھن کئی بندے بیوی دے تے جرک جاندے نے ہن بھی بندے ڈرے پے نے یار ریکارڈنگ ہوندی پہ بیوی دے نال غصہ کریے تے بیوی یار او بیوی کولو بڑے بندے ڈردے نے کئی مولوی بھی ڈردے نے پاویں سمیت میں ہاں سارے بندے ڈردے نے او بھی ڈر گیا انہیں پر کیا میں چھڑنا نہیں مولوی نو میں مولوی دے امتحان لینا ہے او جناب اگلے مہینے مولوی پھر ختم بنانا آیا اے بندہ نس گیا بینک وچوں 100 والے نویں نوٹ لے کے آیا 12 آ کے کھانے دے نال انج کھلار چھڑے تے کھانا رکھ کے نا تے اندر ٹر گیا مولوی صاحب ختم پڑھن آئے ختم پڑھیا مولوی صاحب نے آواز ماری بہن جی میں ختم پڑھ کے مسیتے ٹور چلا جے اپنی روٹین نال ٹر گیا میاں بیوی کمرے چاوین تے ویکھن کھانا موجود ہے پر پیسے موجود نہیں ہن اس بندے نو لب گیا موقع انہیں کہا ہن دسو تانوں میں کہندا سی نا اے ختم والے مولوی نمبر 2 ہوندے نے اے صحیح نہیں ہوندے اے بس پیٹ دا مسئلہ انہاں نوں میں جا کے دا گربان پھڑنا مسیتے میں دی بےزتی کرنی ہے اس عورت نے کہا خدا دا واسطہ جے انج نہ کریو جے انہاں دے چہرے دے تے مصطفیٰ دی سنت ہے پتہ گل کی ہے
7 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਗਲਵਾ ਨਾ ਫੜਿਓ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਮੌਲਵੀ ਖਤਮ ਪੜਨ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਤਮ, 7 ਤੋਂ 8 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਖਤਮ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਲਾਂਬੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਤਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਖਤਮ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ 100 ਵਾਲੇ 12 ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋ ਕੀਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਕਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੌਲਵੀ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਦ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ 12 महीने कुरान ही नहीं खोलिया। पता ही इस महफिल में कोई ऐसा बैठा हो जिसने अपने घर में कुरान को ना खोला हो। When the body of Imam Hussain has been disconnected from the head, इमाम से सर अकदस एक तरफ ते धड़ मुबारक एक तरफ, ते बंदा हाथ बन के पूछे या हुसैन एक की माजरा है? हुसैन की रूह मुस्कुरा के फरमाएगी मुझे नाने के कुरान से प्यार ही बड़ा हो गया। जनाब ये मेरे संबड़ियाल दे नाल एक पिंड है मलखा वाला, वो बड़ा चौधरियां दा पिंड है, उत्थे एक डॉक्टर रहंदा डंगर डॉक्टर, डंगरां नूं टीके लांदा है। पिंड वाले तो पता किसी का मजाक बढ़ावे ना तो फिर बंदा रह नहीं सकता। उन्होंने कहा ये डंगर डॉक्टर अक्कड़बाज है, उसका नाम बन गया अक्कड़बाज। अक्कड़ बस इन्नी सी फजर की नमाज पढ़नी तो वह कार जाके उच्ची आवाज एक सिपारा कुरान का पढ़ता सी। ते किसी चौधरी ने आके कहना गल सुन काका, और कुरान बाद पढ़ी, पहले जा मेरी मंझ नूं एक टीका ला के आ, कल तो बीमार है। तो बस उन्हें यह कहना चौधरी और तेरी मंझ मरदी है मर जावे, मैं पहले सिपारा कुरान दा पढ़ांगा। वो इस जुमले ते अक्कड़बाज बन गया। 40 साल बाद किस्मत सोहनी आई, वो मियाँ बीवी टुर गया जनाब हज करन, बीवी मक्के फौत हो गई, बंदा मदीने फौत हो गया। ये कुरान है भाई, कुरान है। कुरान से मोहब्बत करो यार। ये कुरान जब बंदा कब्र में जाएगा ना, हनेरे कुप दे विच अजाब आवेगा सजी साइड तो कोई शाय उन्हें तक्का मारेगी, तो वह बंदा हैरान होगा मैनू किने बचाया। फिर अजाब खब्बी साइड तो फिर शायद तक्का मारेगी, 4 चफेरे अजाब नू कोई शायद तक्का मारेगी। बंदा पूछेगा तू कौन है? आवाज आएगी मैं मुस्तफा दा कुरान हाँ। कुरान से मोहब्बत करो। कुरान कोई आम चीज़ है? कुरान से बंदा जितनी मोहब्बत करता है ना, अल्लाह उतना उस पर करम फरमा देता है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट के लाना चाहता हूँ। इश्क मुस्तफ़ा की 2-3 और कलियाँ मेरे पास हैं। वो कलियों में एक कली ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए। आपके महल्ले का मौलवी हो और मौलवी 20 साल नमाजें पढ़ाए, आजकल नमाज फजर की 5:30 पे है, बंदे बता नहीं रहे नमाज नहीं पढ़ते क्या है? 5:20 पे, 5:20 पे नमाज है। महल्ले का मौलवी 20 साल नमाज पढ़ाए, 5:20 पे आपके मौलवी जी टाइम हो गया तकबीर दइए, तो मौलवी अकड़ जावे नहीं, आज 5:45 ते नमाज होवेगी। मौलवी साहब कड़ी दी सुई ते 5:20 ते खलोती है, ऐलान भी नहीं किया, किसी मुक्तदी नाल मशवरा भी नहीं किया, सदर नाल भी गलबात नहीं हुई, तो तुसा कल तो 5:45 ते कराओ ना, अज तो 5:20 ते पढ़न दियो ना, असा जाके पट्ठे पाने ने, फैक्ट्री जाना काम काज। मौलवी ने कहा नहीं जी जो मैं कह दिता बस कह दिता ना, मैं कहता पे ना 5:45 ते होवेगी। 20 साल तो मौलवी ने दिलों में मकाम बनाया सी, पर अज कई बंदे जनाब जी अजीब अजीब गल्लां पे करते हैं। बाहर जाके कोई बड़बड़ाया, कोई दिलों बुरा समझता पे, किसी ने कहा मौलवी दी अपनी मर्जी है, पुछते ही नहीं, मशवरा ही नहीं करते। दैट ही हैज़ चेंज सडनली द टाइम ऑफ वन प्रेयर। एक नमाज दा अचानक वक्त बदलिया ते बंदे ही बदल गए। पर कुरान अल्लाह ने फरमाया कद नरा
तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए प्यारे, तेरा रुख ज़ेबा आसमान को उठता है, जिधर जी करता है रुख फेर ले उधर ही किबला बना देते हैं। सरकार की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने किबले को बदल दिया। सरकार की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। इसी सरकार की मोहब्बत की शरीयत की दो तीन बातें, वो जो भाई एंड पे बैठा है वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाक़या आपको झंझोड़ के रख देगा। मिडल स्कूल कुड़ियां दा सरकारी निक्कियां निक्कियां बच्चियां 6वीं 7वीं 8वीं दियां पढ़दियां ने, अचानक पुलिस ने छापा मारिया ते पुलिस आ गई विच ते जनाब वाला मैडम भी डर गई। मैडम ने किया, जनाब SHO साहब की गल है, तुसीं अंदर ही आ गए स्कूल दे विच। फरमान लगे, जनाब सानू मुखबरी हुई है तुहाडी 7वीं क्लास की कुड़ी है, ਉਹਦੇ बैग विच हीरोइन ते चरस है, वो सामने कॉलेज जाती है, असां पूरा गैंग फड़ना है, तुसां बच्चों की लाइन बनवाओ, असां तलाशी लैनी है बैगां दी। जनाब सारे कुड़ियां दी लाइन बन गई, बैगां दी तलाशी पै लैंदे ने ते एक निक्की जी 7वीं क्लास की कुड़ी अपने बैग नूं इंज छुपा के खलोती सी ते पुलिस वाले दी अख पै गई ते उन्हें कहा छड्ड दिओ सारे बैग, इस कुड़ी दे बैग नूं वेखो, ਇਹਦੇ बैग च की है। कुड़ी नूं फड़ के लिया, कुड़ी जदों आई ना नेड़े ते कुड़ी बाका मारे, कहंदी है मैडम मेरा बैग ना खोलो, अल्लाह दा वास्ता मेरा बैग ना खोलो। अच्छा खोलना भी है तो मैडम ऑफिस से चलो, इत्थे ना खोजो। बच्ची हाथ बने तो जनाब ही मैडम भी टुर गई ऑफिस ते बैग भी ऑफिस ते SHO भी ऑफिस ते दूजियां मिसां भी ऑफिस। सारे जियां ने जदों मिल के कुड़ी दा बैग खोलिया ना, विच कोई जनाब चरस नहीं सी, कोई हीरोइन नहीं सी, रोटी दे निक्के निक्के टुकड़े सन। बच्ची रो के कहंदी है साडा अब्बा मर गया है, असी यतीम हो गया। ते जनाब ये रोटी दे टुकड़े मेरे क्लास फेलो रोटी खा के सुट छड़दियां ने ते मैं चोरी चोरी चुक ते बैग च पा लैंदी हां कि शामी कई बारी अम्मा पिगो के सानू खवांदी है। और टेर बंदे बैठे ने जेड़े कहंदे असी मुसलमान हाँ। अल्लाह दे बंदिओ यतीमां दा भी एहसास करो। सरकार ने फरमाया कि जनाब यतीम दे सिर दे हाथ रखो ना, जिन्ने वाल थले आंदे अल्लाह उन्ने गुनाह माफ कर छड़दा है। शरीयत है हमारी, मजाक नहीं है। ये शरीयत की पासदारी करें। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, लगता है कि जो मेहमान आने वाले थे वो आ गए। मैं अब क्या करूँ, 5-10 मिनट और? हाँ अच्छा अभी 5-10 मिनट वाइंड अप कर दूँ। हाँ अच्छा जी, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बयान के आखिरी 5 मिनट, फिर दुआ मांगते हैं। इन 5 मिनटों में आपने तवज्जो करनी है। आपके संबड़ियाल में, आपके सियालकोट में एक अदालत है और उसका नाम है सेशन कोर्ट। क्या नाम है? ये जुमले मुश्किल है, ज़रा बोल लें। सेशन कोर्ट। बाबा जी थैंक यू, हाँ साथ है। अगर किसी बंदे को यहाँ फांसी हो जाए तो फिर कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में अपील करे, अगर वहां फांसी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 अदालतें हैं ना, तो ये आपके मुकदमात का फैसला करती हैं। लेकिन याद रखिए एक अदालत अर्श पे भी लगी हुई है। जब अर्श की अदालत पे बंदे का फैसला होता है ना कि ये बंदा रब को नाराज कर बैठा है, तो फिर उस फैसले की निशानी ज़मीन पे ये होती है कि फिर वो बंदा मस्जिद नहीं जा पाता। ज़मीन पर चल रहा होता है, लेकिन अर्श की अदालत में उसका फैसला हो चुका कि तू हमारे घर आने के लायक नहीं है। अब अगर यहाँ कोई पंडाल में कोई भाई बैठा है और कह रहा है कि जनाब मौलवी साहब, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं मौलवी जी नमाज नहीं पढ़ता, मेरा चेहरा नहीं बिगड़िया। मौलवी साहब वेखो मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरा रिस्क भी नहीं खत्म होया। और अल्लाह के नेक बंदो, जब अल्लाह नाराज होता है वो रिस्क नहीं आपका छोड़ता। अल्लाह जब नाराज होता है तो वो आपके चेहरे नहीं बिगाड़ता, बल्कि आपको अपनी इबादत से दूर कर देता है। वापस आओ, पलट आओ। जब आप पलटेंगे ना तो यकीन मानिए फिर आपको इस पलटने के ऊपर जनाबे वाला क्या कहते हैं कि वो बैंक दे विच जिस बंदे ने सोना रखे ना गिरवी, तो उन्होंने जनाबे वाला कहते ने कि एक चाबी साडे कोल है ते एक चाबी बैंक मैनेजर कोल है ते एक चाबी तुसी लै जाओ। ते गल सुनो, जदों सोना कढवाना होवे ना तुसां अपनी चाबी लै आओ ते असां
اپنی چابی دوویں چابیاں انج کر کے کماندے نے تے لاکر کھلدا ہے. گویا اللہ تانوں تے مینوں کہندا پے او بندیو تسی توبہ دی چابی لے آؤ میں بخشے دی چابی پھیر چھڑاں گا. بلند آواز سے نعرہ لگائیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اگر کوئی لڑکے کا کسی غلط تعلق ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ تو آج موبائل پہ میسج جا کے لکھے I have broken all my relation to with you. اور دنیا کی گندی لڑکی تم سے تعلق میں نے توڑ دیے ہیں, مدینے والے سے رشتے پھر میں نے جوڑ لیے ہیں. یقین مانیے جس نے سرکار سے رشتے جوڑے ہیں نا تو وہ خادم حسین رضوی جیسے بن جاتے ہیں, ممتاز قادری جیسے بن جاتے ہیں, الیاس قادری جیسے بن جاتے ہیں, خواجہ و داتا جیسے بن جاتے ہیں. آؤ ہم بھی رشتہ جوڑتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہمارے پروردگار عالم اس محفل کی ابتدا سے لے کر اب تک جتنی بھی نیکیاں ہوئی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ عز و جل ہمارے بیٹھنے میں بٹھانے میں سننے میں سنانے میں ہم سے کوئی کمی کجی غلطی کوتاہی اگر ہوئی تو اپنی شان غفوری کے صدقے اسے معاف کر کے قبول فرما لے. اے اللہ اس محفل میں کتنے دکھی لوگ آئے بیٹھے ہوں گے, کتنے پریشان حال آئے بیٹھے ہوں گے. اے اللہ کسی کا بیٹا پردیس میں ہوگا اور ڈپورٹ ہو گیا, اب باپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹے کا موبائل بھی نہیں ہے اور باپ سے رابطہ نہیں ہو رہا اور باپ گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس پیسے بھی نہیں, میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اے اللہ دیس پردیس سب کی خیر فرما دے. اے اللہ کسی کی بیٹیاں جوان ہے تو رشتہ نہیں مل رہا اور کسی کا رشتہ ہو گیا ہے تو اب وہ بیٹی کو دپڑ مارتے ہیں, بیٹی گھر میں خوشی سے آباد نہیں ہے. مالک جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں تجھے حسین کی بیٹی سکینہ کے ننھے قدموں کا واسطہ اللہ صلح عطا فرما دے, اللہ سکون عطا فرما. مالک بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹیاں جب گھر روٹ کے آ کے بیٹھتی ہیں نا تو بوڑھا باپ اور بھی بوڑھا ہو جاتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے. مالک کبھی سوچتا ہے میری بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارے میرے داماد نے, اور کبھی دل میں کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کا گھر نہ اجڑ جائے. اے اللہ عز و جل تو نے بیٹیاں دیے نصیب اچھے کر دے. اے اللہ کتنے ایسے خامد بیٹھے ہوں گے جن کی بیویاں نافرمان ہوں گی, جن کی گھر میں جھگڑے ہوں گے, بے سکونی ہوگی, گھر آتا ہوگا چین کرنے کے لیے چین نہیں آتا ہوگا. مالک تجھے قرآن کے پاروں کا واسطہ گھروں میں چین عطا فرما, گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ آج کتنے بھائیوں نے سنا کہ امام حسین کے لعاب مبارک وہ قرآن کا نور گیا تھا. مالک قیامت کے دن جب اعلان ہوگا تیرا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج ایک طرف ذرا ہوو نا. اللہ ہم نے بھی جرم کر رکھے ہیں, اللہ ہم نے بھی اندھیروں میں گناہ کیے, اجالوں میں کیے, کبھی کسی کی چگلی تو کبھی کسی کی غیبت, کبھی حسد تو کبھی بغض, کبھی بدگمانی. اے مالک اگر کل مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور سامنے سے حسین گزریں گے اور ہم کہیں گے یا حسین, اپنے نانا سے کہیے نا آج ہمیں بچا لیں, اور اگر حسین نے کہا میں نے تو گردن کٹا کے قرآن پڑھا اور میرے نانا کا قرآن تمہاری گردن سلامتی کیوں نہیں پڑھتے تھے. اے اللہ ہمیں حسین کی نظروں سے بچا لے, ہم گر نہ جائیں. مالک گردن سلامت قرآن نہیں پڑھتے, وہ قرآن جو میرے نبی کے ہونٹوں کو چوم چوم کر آیا ہے. اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے. تجھے مالک کربلا والوں کا واسطہ, تجھے علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا اس درد کا واسطہ, اے اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی والی شہادت کا واسطہ, بی بی زینب کے صبر کا واسطہ, اون محمد کی لاشوں کا واسطہ. اے اللہ کربلا کے اندر مالک جب بی بی زینب اونٹ پہ بیٹھی مغرب کی نماز کے بعد اور لاشیں دیکھی کربلا میں بکھری ہوئی تو کہنے لگی واہ محمدہ, واہ محمدہ. اے اللہ تجھے کربلا والوں کے درد کا واسطہ میں دین کا درد دے دے. مالک ہر اذان گواہی دیتی ہے حسین سارا گھر دیا کچھ بچا بھی ہے,
تو اذان کی آواز کہتی ہے کلمہ تو بچ گیا نا، اذان تو بچ گیا ہے نا۔ اے اللہ ہمیں اس اذان کو سن کر پیغام حسین سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اساں پڑھیا ہے کہ جدوں محلے دے وچ لاش چکدے نے نا بندے تے پھر لے کے جاندے نا قبرستان والے تے پیچھوں بندے کہندے بڑا ہی نمازی سی یار، بڑا ہی نیک بندہ سی۔ اے اللہ کہیں ہمارے بارے پیچھے چلنے والے جنازے میں یہ نہ کہیں بے نمازی سی، لامے بڑے سن، بڑا گندا بندہ سی، مالک رحم کر، مرن تو پہلے سانو نمازی بنا دے۔ اے اللہ سانو نبی دا سچا عاشق بنا دے۔ اے اللہ تجھے مدینے کی ہواؤں کا واسطہ، مدینے کے پھولوں کا واسطہ، مدینے کے کبوتروں کا واسطہ، کعبے کی فضاؤں کا واسطہ، کعبے کے غلاف پکڑ کے دھاڑے مار کے رونے والے توبہ والے آنسو کا واسطہ، صفا مروہ کے صحیح کرنے والوں کا واسطہ، حتیم کعبہ میں کپ کپاتے وجود سے نفل پڑھنے والوں کا واسطہ، اے اللہ اس وقت کا واسطہ جب دمشق کے بازار میں سکینہ کہندی سی وے راہیا میرے ابے دا سر مبارک اتھے جے تے دھڑ کربلا وچے، گل سن میرے ابے نو جا کے دسی تواڈی تی سکینہ حالی ستی نہیں، تواڈے سینے تے سر رکھ کے سوندی سی۔ اے اللہ کربلا والوں کے ان درد کا واسطہ ہمیں دین کا شعور عطا فرما۔ اے اللہ کون سا ایسا سورج ہو جو جس کی آواز سنے ہوا بندیا بس کر میں تیرا آخری دن نہ بس کر دے۔ The earth is announcing the time and trembling. Look at your sins. زمین ہاتھ بن کے کہنے بھی بندیا بس کر دے، اور تیرے گناہوں تو میں کم دیا بس کر بس کر بس کر۔ اے اللہ اب تو زمین بھی ہمارے گناہوں سے کانپتی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے، مالک کتنا بڑا سیلاب آیا، لاکھوں لوگ اجڑ گئے، اور یہ سیلاب آیا مکانوں کو بہا کے لے گیا، کہیں گناہوں کا سیلاب ہمارے ایمان کو نہ بہا کے لے جائے، مالک رحم کر دے۔ اے اللہ کشمیر میں مسلمان بچیوں کے سینے کاٹ رہے کافر انڈیا والے، اور ہمارے بیچارے مسلمان انہی کی فلمیں دیکھ کر انہی کو پیسہ دے رہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اللہ تو کہتا ہے نہ مدد کرنا گناہ دے وچ، مالک تے مدد کری جاندے بن۔ اللہ انہاں کملے نو مالک عقل عطا فرما دے۔ اے مالک جن کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئے اللہ ان کو بی بی فاطمہ و زہرا کی نکرانی عطا فرما۔ اے مالک حسین کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، کہ حسینیت نماز سے محبت کا نام ہے، حسینیت قرآن کی تلاوت سے محبت کا نام ہے، حسینیت دین سے محبت کا نام ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں مالک کوئی ایک تو آنکھ نم ہوئی ہوگی، اے اللہ کوئی ایک تو دل رویا ہوگا، اے مالک تیرا کوئی ایک ایسا بندہ جو اپنی بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا دکھ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ اے اللہ کوئی ایسا بیٹا ہوگا جس کا بچہ بہت بیمار ہوگا، بارش میں اپنی چادر اتار کر اپنے آپ کو بھگوئی جا رہا ہے پر بچے کو نہیں بھگونے دے رہا کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ باپ کی یہ شفقت، باپ کی یہ محبت اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا، اے اللہ ان نیک بندوں کا واسطہ ہماری محفل قبول فرما لے۔ اللہ پاکستان کو بچا۔ اے والے سمجھ کچھ نہیں آ رہی، آپس میں لڑ رہے، اے اللہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، پولیس والے بھی ہمارے، رینجر بھی ہماری، عوام بھی ہماری، اے اللہ پوری دنیا میں تماشا بن کے ہم رہ گئے مالک، آپس میں مر رہے، لڑ رہے، سر پھاڑ رہے۔ اے اللہ یہ نبی کے امتی جن کی شان تو نے قرآن میں کہا کنتم خیر اخرجت للناس، وہ لوگوں تسی بڑی چنگی امت ہو، اللہ ان کو اچھا بنا دے، اے اللہ ان کو آپس میں پیار کرنے والا بنا دے، ان کو نیک بنا دے۔ اے اللہ تجھے مالک جتنے آئے بیٹھے بھائی سب کے گھروں کی خیر فرما، سب کے علم میں برکت، سب کے رزق میں برکت، سب کی نیکیوں میں برکت، سب کے سجدوں میں برکت، سب کی حیا میں برکت، سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، چادروں کی خیر فرما، ایمان کی خیر فرما، سب کا بھلا۔ جس بھائی نے محفل کا انتظام کیا
اور جن لوگوں نے حصہ ڈالا، اے اللہ تو سب کا حال جانتا ہے، سب کے گھروں میں برکت دے دے۔ اللہ آج خالی کوئی نہ جائے مالک، یہ جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں مالک، حسین کے صدقے بھیک مانگتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں پہ آ رہے تھے اس وقت کوئی قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ گھر علی دے آیا غازی، اے اللہ تجھے غازی عباس کا واسطہ ہمیں بخشش کی بھیک عطا فرما، اے اللہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہمیں بخشش کی بھیک عطا فرما، تجھے صدیق پاک کی صداقت کا واسطہ ہمیں بھیک عطا فرما، چار یاروں کا واسطہ ہمیں بھیک عطا فرما، رحمت کی بھیک دے دے، فضل کی چادر دے دے، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو اس خاص جتنے بھی آئے بیٹھے یا پردے میں جو لوگ ہیں سب پہ کرم فرما دے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا